اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فاسأل بہ خبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی سی گفتگو آج ہم تصوف اور اس کی چند نسبتیں اور سلسلوں کے حوالے سے کریں گے۔ چند دن پہلے میں نے تصوف کے حوالے سے ایک آرٹیکل یہاں پر انگلش میں شائع کیا تھا۔ وہ بنیادی طور پر سعودی عرب سے جاری ہونے والے ایک فتوے کا رد تھا، جس میں تصوف کو معاذ اللہ دین اسلام کے متوازی اور اسلام کے مخالف کسی تصور کے طور پر سعودی مفتیوں نے بیان کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو تصوف اور ائمہ تصوف کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی بہت بڑی مقتدر شخصیات ہمیشہ اولیاء اللہ اور صوفیات کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبتیں رکھتی رہی ہیں، اور صوفیاء اور اولیاء یہ کسی نئے دین یا مذہب کے موجد اور بانی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وہ تعلیمات جو اخلاص نیت پر قائم تھیں، ان کو ہمیشہ سے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا اور ان کا فروغ کیا، اور لوگوں کو بھی دنیا پرستی سے بچانے کے لیے ان کے اندر خوف اور خشیت کو پیدا کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے انہوں نے آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی ان تعلیمات کا فروغ کیا ہے اور ان کو اجاگر کیا ہے جو اصلاح نفس اور تزکیہ باطن پر مشتمل تھی۔ تو اس پر میں نے اولیاء اللہ اور صالحین نے جو کچھ تصوف کے بارے میں کہا ہے، تو وہ چند الفاظ چند دن پہلے انگلش آرٹیکل کی شکل میں نے لکھے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہو اور اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ذہنوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں ان کا ازالہ ہو، تو اسی سلسلے میں آج کی تھوڑی گفتگو بھی ہم کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں سے۔ اللہ رب العزت نے ان میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اب الرحمن یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہے تو اس لیے آگے آنے والا جو بھی جملہ ہوگا وہ اسی مبتدا کے بارے میں وہ خبر ہوگی۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمت والے رب کی بات کسی باخبر سے پوچھ۔ یہ بندے کو درس دیا جا رہا ہے کہ اگر تو اللہ کی معرفت کچھ جاننا چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے، اس سے وصال چاہتا ہے، لقاء چاہتا ہے، اس کی بارگاہ تک رسائی چاہتا ہے، تو اس کی بارگاہ تک رسائی تمہیں صاحبان علم سے نہیں ملے گی، بلکہ فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمت والے رب کی بات کسی باخبر سے پوچھ۔ خبر کا محل وجود انسانی میں وہ انسان کا دماغ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل ہوتا ہے۔ خبر دل سے جنم لیتی۔ علم کا مقام دماغ ہے، علم دماغ سوزی کا نام ہے، اور خبر دل سوزی کا نام ہے، جگر سوزی کا نام ہے۔ اب اللہ رب العزت کی معرفت سے کم درجے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ اہل علم سے پوچھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو علم رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ محترم علامہ ابو وامز
فضل ہمدرد صاحب کراچی سے خوشی ہوئی ہے جناب آپ کو یہاں پر دیکھ کر، اللہ پاک سلامت رکھے۔ دیگر تمام احباب کو بھی، ساتھیوں کو بھی دیکھا، آپ کا شکریہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے فہم کی جہاں تک بات ہے تو وہ علماء سے جا کر لیں۔ حلال حرام سیکھنا ہے تو اس کے لیے اہل ذکر کے پاس ہے، فاسألوا اہل ذکر۔ ذکر والے، اہل ذکر کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ پڑھا ہو وہ ان کو یاد ہو، بھول نہ گئے ہوں۔ تو ایسے علماء جو تقوی اور خشیت رکھنے والے ہیں، ان کے پاس جا کر شریعت کا فہم لیں، ان سے سیکھیں۔ ہاں، اگر آپ اللہ رب العزت کی معرفت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رحیم اور کریم رب کیسا ہے، اسے لقاء کیسے ہوگا، تو اس کا طریقہ کار اللہ پاک نے فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمت والے رب کی بات کسی باخبر سے جا کر پوچھیں۔ باخبر تمہیں اس خبیر کی بارگاہ تک پہنچائے گا، اور جسے خود ہی اس کی بارگاہ کا شعور نہیں ہے، جو خود اس کی بارگاہ تک پہنچا ہوا نہیں، وہ آپ کو اس کی بارگاہ تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت کی معرفت اگر آپ کا سوال ہے کہ رب کے ہونا چاہتے ہیں اور اس کے بننا چاہتے ہیں اور اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنی عبدیت کے تعلق کو اور عبودیت کے تعلق کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار اللہ پاک نے بیان کر دیا سورہ فرقان میں کہ اللہ رب العزت کی معرفت اگر جاننا ہے تو پھر کسی ایسے بندے سے جا کر سوال کریں جو خود خبر رکھنے والا ہو، فاسأل بہ خبیرا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ علماء، مجتہدین، وہ جب اپنے علم کی تکمیل سے فارغ ہو جاتے تو وہ ہمیشہ اولیاء اللہ اور صالحین کی بارگاہوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی بارگاہوں سے جا کر وہ اللہ رب العزت کی معرفت سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے، حضرت بہلول مجنو کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور ان سے اللہ رب العزت کی معرفت سوال کیا کرتے تھے۔ باقی ساری امت شریعت کا فہم حاصل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آتی تھی، مگر امام اعظم ابو حنیفہ اولیاء اور صالحین کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ہمیشہ صوفیاء کرام کے ہم مجلس ہوتے تھے، ان کی بارگاہوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اہل صدق و صفا ان کی مجالست اختیار کیا کرتے تھے۔ امام ابن عبد البر مالکی نے یہ بات لکھی ہے امام شافعی کے بارے میں کہ وہ اولیاء اور صالحین کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے۔ امام شافعی خود حضرت شیخ شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی جا کر بیٹھتے، ان کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں امام شافعی کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہوئے، مجتہد مطلق ہوئے، ان کی فقہ کو بھی دنیا آج مانتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے۔ وہ بھی اولیاء اللہ اور صوفیاء کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بلکہ قواعد التصوف میں ان کا جو قول آیا ہے نا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، کہ جس شخص نے تفقہ فی الدین حاصل کی، یعنی عالم ہو گیا دین کا، لیکن صوفیاء کا ہم مجلس نہ ہوا، تو وہ شخص فاسق ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَن تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ، اور جو شخص صوفیاء کی راہ پر چلا، صوفی ہو گیا، جبہ و کبہ پہن لیا، لیکن وہ فقیہ نہیں ہے، دین کے تفقہ سے عاری ہے، خالی ہے، فرماتے ہیں وہ شخص زندیق ہو گیا۔ اور من جامع بینہما فقد تحقق، بینہما فقد تحقق، جس نے علم ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کر لیا، یعنی تفقہ اور تصوف دونوں کو جمع کر لیا، وہ شخص حق تک پہنچ گیا، اس نے مولا کو پا لیا، اس کو وصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب نصیب ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ائمہ اور مجتہدین تھے،
جو اپنے وقت کے اولیاء اور صوفیاء کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. رسالۃ المستطرفہ میں یہ بات آئی، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی ان کے بارے میں یہ بات لکھی. اسی طرح حضرت امام داؤد طائی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور تصوف کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں اور بہت بڑے مجتہد کے شاگرد ہیں. اور یہ حضرت شیخ ابن حبیب فارسی کے مرید ہیں، یعنی وقت کے مجتہدین کے شاگرد بھی ہیں، خود تصوف میں بھی بڑا مقام ہے، اور ارادت بھی جا کر اسی طرح اولیاء اور صالحین کی طرف رکھی ہے. تو آپ جتنے بھی ائمہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب آپ کو اسی طرح. امام عمر ترینی المالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے شاگردوں میں سے. امام احمد بن عبد الجبار، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے عبد الجبار، یہ حضرت شیخ ابو نصر فتح کی صحبت کے اندر جا کر بیٹھا کرتے تھے. امام ابن الحسین رازی حضرت ذوالنون مصری اور ابو علی روز باری کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے اور ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. امام ابن ابی دنیا، یہ بھی پکے صوفی تھے، یعنی یہ اپنے وقت کے امام ہیں علم کے. کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی فقہ کا امام ہے، کوئی اصول فقہ کا امام ہے، کوئی علم الکلام کا امام ہے، مگر یہ اپنے دور کے اولیاء اور صوفیاء کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو تصوف ہے یا اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات ہے، معاذ اللہ یہ حضور کے دین کے کوئی پیرللی کوئی چیز آ گئی اور اس کے متوازی کوئی نیا دین آ گیا. نہیں، انہوں نے ہمیشہ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نخبہ کے طور پر اور نچوڑ کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور وہ خود صاحبان نسبت ہوتے تھے. امام ابو الحسن علی بن محمد المصری، جو یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، یہ بھی صوفی تھے اپنے وقت کے. اور اگر آپ دیکھیے تو امام مسلم کے شاگرد، جنہوں نے امام مسلم سے صحیح مسلم شریف کو سنا، جنہوں نے صحیح مسلم شریف کو جمع کیا اور اس کا کلمی نسخہ تیار کیا، جو جامع ہوئے مسلم شریف کے اور کاتب ہوئے مسلم شریف کے، امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نیشاپوری. یہ جو امام ہیں، یہ امام ایوب بن حسن الزاہد الفقی الحنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے مرید تھے، یعنی فقہ حنفی کے ایک شیخ کے مرید تھے، جنہوں نے امام مسلم سے مسلم شریف سنی اور اس کو جمع کیا ہے. تو امام جن کے صدقے سے ہمیں صحیح مسلم ملی ہے، وہ بھی تصوف کے ماننے والے لوگ تھے، اولیاء صوفیاء کے ماننے والے لوگ تھے. اس بات کو مقدمۃ المنہاج علی شرح صحیح مسلم میں امام نووی نے رقم کیا ہے. اسی طرح امام عبد الغفار ابو الحسین الفارسی، یہ امام ابو احمد محمد بن عیسیٰ الجلودی کے مرید تھے، جن کے بارے میں امام حاکم کہتے ہیں ھذا الجلودی شیخا صالحا من کبار عباد الصوفیہ صاحب اکابر المشائخ من اہل الحقائق. یہ امام حاکم نے تعارف کروایا. امام حاکم کون؟ امام حاکم بھی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، جنہوں نے المستدرک لکھی ہے امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر. اور امام حاکم جو ہیں، یہ اب ان کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، امام الجلودی کی بارگاہ میں. اور امام حاکم پھر ساتھ ہی ابو بکر دبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی مرید تھے، اور کئی اور اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبتوں میں بھی جا کر بیٹھا کرتے تھے. اسی طرح امام بیہقی جو ہیں، یہ امام احمد بن محمد خلیل الصوفی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. امام ابو الفضل مقدسی رحمت اللہ علیہ، یہ تصوف کے سلسلہ سلیمیہ، جن کی نسبت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی کی طرف ہے. حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی، جنہوں نے کتاب طبقات صوفیہ لکھی ہے. تو
یہ امام ابو الفضل مقدسی، یہ اب سلسلہ سلمی میں یہ ان کی ارادت تھی اور یہ مرید تھے، شیخ ابن مت کے مرید تھے سلسلہ سلمی میں۔ اسی طرح امام ابن عساکر بڑے معروف امام ہیں، تاریخ ابن عساکر ان کی پڑھائی جاتی ہے آج۔ یہ امام عبد الغفار فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یہ بات مقدمہ منہاج میں لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے مقدمہ میں۔ اسی طرح امام شارح صحیح مسلم امام نووی جو ہیں، یہ شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ یہ محترم علامہ ابو وامد صاحب فرما رہے ہیں کہ مستصوفین پر بھی اور متصوفین کے اوپر بھی کچھ بات ہونی چاہیے۔ جی بالکل ان پر بات ہونی چاہیے۔ جتنا نقصان تصوف کے ماننے والوں نے کیا ہے، اتنا نقصان تصوف کے منکرین نے نہیں کیا۔ یعنی علمی طور پر بددیانتی کی ہے سعودی علماء نے، خیانت کی ہے، تصوف کو معاذ اللہ ایک نئے دین کے طور پر انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور حقائق کو توڑ مروڑ کر کوشش کی ہے انہوں نے۔ ان کی بددیانتی اپنی جگہ، مگر تصوف کے ماننے والوں نے تصوف کا زیادہ نقصان کیا ہے۔ تصوف کے ماننے والوں نے تصوف کو بدعملی کا تحفہ دیا ہے، یعنی نام تصوف کو لیا مگر صوفیاء، اولیاء اور صالحین کی تعلیمات سے انحراف کیا، منہ موڑا ہے۔ یہ مستصوفین تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات بیان کیے کشف المحجوب میں۔ آپ فرماتے ایک صوفی ہے، صوفی، دوسرا متصوف ہے، اور تیسرا مستصوف ہے۔ صوفی وہ ہے جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی نصیب ہو گئی، وہ صوفی ہے جسے صفائے قلب مل گئی، جس نے تزکیہ نفس کی منزل کو حاصل کر لیا، جس نے اپنے نفوس کو ترقی دے لی، جو نفس امارہ کی اماریت سے نکل گیا، جو لوامہ و ملہمہ سے بھی ترقی پا کے آگے نفس مطمئنہ میں چلا گیا، پھر مطمئنہ سے آگے تدریجاً اپنی ترقی کرتا جا رہا ہے، وہ صوفی ہے جو واصل باللہ ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنے من کو دنیاوی طلبوں سے، خواہشوں سے، اسی طرح من کے امراض ہے، حقد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، عناد ہے، شماتت ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے من کو پاک کر لیا ہے، تو لوح قلب کو صاف کر دیا اور اس کے اندر اپنے مولا کا جلوہ دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ شخص صوفی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو خود ابھی درجہ صوفیت پر فائز نہیں ہے، مگر وہ اولیاء اور صالحین کی اتباع کرتا ہے، صوفیاء کو فالو کرتا ہے، سلوک کی راہ پر چل رہا ہے، تصوف کی راہ پر چل رہا ہے، ان کی تعلیمات کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے، من کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تزکیہ کی وادی میں داخل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے جو اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات پر اور ان کے راستے پر چلتا ہے، یہ متصوف ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ چونکہ اس کی ڈائریکشن درست ہے، سمت درست ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس کو بھی اس کی منزل تک پہنچائے گا، اللہ پاک منزل تک پہنچائے گا اس کو۔ یہ متصوف ہے، یہ بھی خیر پر ہے اور خیر کی راہ پر ہے، صالحین اولیاء کی نسبت و حیا والا ہے۔ تو ایک صوفی جو مولا، جو واصل باللہ ہو چکا ہے، وہ صوفی ہو گیا جسے صفائے نفس مل گئی۔ دوسرا ہے متصوف جو ان کی راہ پر چلتا ہے، اور تیسرا فرماتے ہیں مستصوف ہے جس نے اپنے من کو پاک نہیں کیا اور کرنا چاہتا بھی نہیں ہے، من اس کا گندا ہے، گدلا ہے، یہاں دنیا پرستی ہے، حسد ہے، حقد ہے، جہالت ہے، تکبر ہے، بغض ہے، عناد، سارا کچھ اندر ہے۔ اولیاء اللہ صالحین کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں، مگر ظاہری وضاحت ساری ان والی ہی رکھتا ہے، مرید بھی بناتا ہے، اور مرید بنانے سے اس کا مقصد دولت اور پیسہ جمع کرنا ہے، دنیا طلب کرتا ہے، طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے، منصب طلب کرتا ہے،
اور دنیا کی طلب کے لیے مرید بناتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے، فرماتے ہیں یہ شخص مستصوف ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہ ہے، نقصان اٹھائے گا۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے۔ تو ایسے جو لوگ مستصوفین ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو اور تصوف کو نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی انہوں نے تصوف کو اپنی غرض کے ارد گرد، اپنے مفاد کے ارد گرد گھما دیا ہے۔ وہ جو ان کی ارادت میں آ گیا وہ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے آیا تھا، انہوں نے اس مرید کو بھی اپنی دنیا طلبی کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی مرید کی نگاہ خدا پر تھی اور پیر کی نگاہ مرید کی جیب پر تھی، لہٰذا ایسا پیر یہ زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، یہ طالب دنیا ہے، خود بھی گمراہ ہے، جو اس کے پیچھے چلے وہ بیچاروں سے کیا منزل ملنی ہے، وہ اپنی سادگی میں مارا جائے گا، اسے کوئی منزل نہیں ملے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تصوف جو ہے، یہ اس کا کمال یہ ہے کہ اولیاء اور صوفیاء نے تصوف کے اندر اس کا کرائیٹیریا نہیں اتنا اونچا سیٹ کر دیا ہے کہ محض زبانی تصوف کا قائل اس فیلڈ کے اندر نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اس کے اندر وہی رہے گا جو ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یعنی تصوف یہ بولنے بلانے کی چیز نہیں ہے، یہ چکھنے چکھانے کی چیز ہے۔ اس وادی میں وہی قدم رکھتا ہے جس کو تیرنا آتا ہے، اس دریا میں وہی اترتا ہے جو پیراک ہے، اور جو پیراک نہیں ہے وہ اگر پیراکوں والا لباس اور کپڑے پہن کر اس دریا میں اترے گا بھی وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، ڈوب جائے گا، اور جب ڈوب جائے گا، مر جائے گا، تب بھی یہ اسے قبول نہیں کرے گا، یہ اس کے اوپر تیرے گا اور سمندر اس کو باہر پھینک دے گا۔ تو تصوف کے سمندر میں رہے گا وہی جو حقیقی طور پر شہباز ہے، جو اڑ سکتا ہے، پرواز بھر سکتا ہے، اور باقی جو کچھ تصوف کے نام پر رسوم تصوف کوئی سب کوئی سمجھتے ہیں وہ بیچارے تو خود راہ میں۔ تو رسوم تصوف حقیقت نہیں ہے، تصوف کسی گدی کا محتاج نہیں ہے، کسی منصب کا محتاج نہیں، کسی عہدے کا محتاج نہیں، کسی ظاہری وضاقتہ کا محتاج نہیں۔ تصوف کا سارا تعلق طہارت نفس کے ساتھ ہے، تزکیہ باطن کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کے ساتھ ہے، شریعت کی فالوئنگ کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کے پیچھے چلنے کے ساتھ ہے۔ اس لیے وقت کے اولیاء، صالحین، بڑے بڑے ائمہ، مجتہدین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے متکلمین، علم کلام کے ماہر، فقہ کے ماہر، وہ اپنے دور کے اولیاء اللہ اور صوفیاء کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ یہ ایک صوفی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا تو دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا آپ بشر حافی کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ننگے قدموں بغداد کی گلیوں میں چلنے والا ایک دیوانہ ہے اور آپ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا لینے جاتے ہیں اس کے پاس؟ حالانکہ باقی ساری دنیا تو آپ کی بارگاہ میں آتی ہے، آپ سے شریعت کا فیض لیتی ہے، فہم حاصل کرتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا بے شک باقی دنیا مجھ سے شریعت کا فہم لینے کے لیے آتی ہے، شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں اور شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے، میں اس کے پاس شریعت سیکھنے نہیں، شریعت والے کی خبر لینے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، کہ اپنے دور اور اپنے زمانے کے خبر رکھنے والے لوگوں کے پاس وقت کے ائمہ اور مجتہدین یہ جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے دیکھ لے آپ، اب جو بھی ان کی مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مفتاح العلوم ہے، اس کی شروعات اب تو اردو زبان میں بھی آ گئی اور ترجمے بھی آ گئے، آپ اس کو دیکھ لیں، اور میرا خیال ہے آپ کو ہر شرح میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ضرور ملے گا۔ ہر شاعر نے ان کی سوانح جہاں پر لکھی ہے ان کی زندگی، وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے صرف نرے مولوی تھے، اور یہ کونیا کے اندر ان کا مدرسہ تھا، وہاں پر پڑھایا کرتے تھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور پڑھاتے تھے۔ ظاہر ہے پرانا زمانہ تھا تو قال اللہ قال رسول، قرآن پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے،
علم المیراث پڑھاتے تھے، عیسیٰ غوجی پڑھاتے تھے، منطق پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے، یہ سارے علوم کے مدرس تھے۔ علم البدیع پڑھاتے تھے اور علم الکلام پڑھاتے تھے، اور ناسخ و منسوخ کی بحثیں پڑھاتے تھے قرآن سے اور حدیث سے۔ تو یہ عالم تھے۔ ایک روز یہ اپنے مدرسہ کے اندر پڑھا رہے تھے، اسی طرح دے رہے تھے۔ ایک وقت کے بزرگ، اس دور کے جو خبیر خبر رکھنے والے تھے، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اس علاقے میں چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آگے طلبہ بیٹھے ہیں حلقات بنا کر، اور وہ پڑھا رہے ہیں ان کو۔ وہ بزرگ بیٹھے، پہلے کافی دیر ان کو دیکھتے رہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کافی دیر دیکھنے کے بعد قریب گئے اور جا کر ان سے پوچھنے لگے بھی یہ چیز یہ کیا ہے؟ یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کتاب پکڑ کے بیٹھے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب اس وقت تک یہ مولوی روم تھے اور مولانا روم نہیں بنے تھے، مولانا نہیں تھے، اور وہ اپنے علم کے زام کے اندر مبتلا تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں چیز است کہ تو نہ دانی، یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا، یہ وہ فن ہے جسے تو نہیں جانتا۔ بزرگ خاموش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑا ٹائم گزرا، وہ کھانے کی بریک ہوئی، امام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور وہ اپنے حجرے میں چلے گئے، اور جو طلبہ تھے وہ بھی ارد گرد اپنے کھانے وغیرہ لے کے چلے گئے، کتابیں ادھر چھوڑ دیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ اب موقع ہے، کتابیں اکیلی پڑھی ہیں، انہوں نے ساری کتابیں اکٹھی کی، قریب ہی وضو کرنے والا تالاب تھا پانی کا، ساری جا کر اس کے اندر پھینک دی۔ وہ پرانا زمانہ تھا، پریس تو تھے کوئی نہیں، مخطوطے تھے قلمی، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی ساری سیاہی جو ہے وہ پانی میں حل ہو گئی، پانی سیاہ ہو گیا، کتابیں سب ڈوب گئیں۔ طلبہ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، دیکھا کہ کوئی کتاب کوئی نہیں پڑی ہوئی۔ تالاب کی طرف دیکھا تو ایک درویش کنارے پر بیٹھا ہے سکون کی حالت میں، اور تالاب کا پانی سیاہ ہو گیا۔ طلبہ سمجھ گئے کہ پانی کے اندر کتابیں پھینک دی گئی ہیں۔ انہوں نے شور کیا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے، باہر نکل کے، ابھی شور کیسا ہے؟ طلبہ نے بتایا جی کہ ساری کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دی گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی جلال میں آ گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ ہمارا پورا علمی خزینہ برباد کر دیا، سارا علم، ساری کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دی، تباہ کر دی، بڑا نقصان کر دیا آپ نے۔ غصے میں آئے، جلال میں آئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھی پانی میں ہی پھینکی ہے نا، کیا ہوا ہے؟ میں ابھی آپ کو نکال کے واپس دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت شاہ شمس تبریز وہ پانی میں اترے، وہاں سے کتابیں اٹھاتے، ایک ایک کتاب پر ہاتھ مارتے تو اس میں سے گرد نکلتی، وہ ساری کتابیں خشک نکال کر پانی سے کنارے پر رکھ دی۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چیز دیکھی نا، تو اب پوچھنے لگے کہ یہ چیز تھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہاں چیز ہے کہ تو نہ دانی، یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا، یہ وہ فن ہے اور وہ کمال ہے جسے تو نہیں جانتا۔ بس مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں سے بات کی سمجھ آ گئی کہ ایک علم وہ ہے جو میں اٹھائے پھرتا ہوں، ایک علم یہ بھی ہے، یہ بندہ خبیر ہے، اس سے مجھے مولا کی خبر ملے گی۔ چونکہ طلب سچی تھی مولا کی، لہٰذا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، کتابیں چھوڑ دی۔ جب کتابیں چھوڑ دیں اور درویش بن کر حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے چل پڑے، پھر لوگوں نے تانا زنی بھی کی، طرح طرح کے فتوے لگائے، معاذ اللہ بدبختی طاری ہو گئی۔ قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، سنت پڑھاتے تھے، شریعت پڑھاتے تھے، اللہ نے توفیق چھین لی، لوگوں نے فتوے لگائے، مگر آپ نے کسی فتوے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یوں ہی مولانا روم نہیں بنے، آپ نے لوگوں کو برداشت کیا، ان کے فتووں کو برداشت کیا، ان کی سخت کٹی جلی باتوں کو برداشت کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ظاہری جو ناموس کا ہوتا ہے نا، ایک علماء جو اپنے علم کے زام میں گم ہوتے ہیں، اس کو آپ نے قربان کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بزن بسنگ ملامت زجاجہ ناموس، در کوئے عشق بریز آبرو تقوارا، کہ لعنت اور ملامت کے پتھروں کے ساتھ
بسنگ بسنگ ملامت زجاجہ ناموس، اپنی ناموس کا جو شیشہ ہے نا، اسے لعنت و ملامت کے پتھروں سے توڑ دے، کہ عشق کی گلی کے اندر یہ جو ظاہری تقوی اور آبرو ہے، اس کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ پرواہ نہ کرے لوگوں کی، توڑ دے، اس دل کے آئینے کو توڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو علامہ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اولیاء اللہ اور صالحین کی بارگاہ میں علماء کرام اس لیے جاتے تھے کہ ان کے دل سے جو روشنی کی شعاع پھوٹے گی وہی ان کے دل کو منور کرے گی۔ محض علم ضرب یضرب پڑھنے سے دل میں نور روشن نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا، یہ نگاہ سے پیدا ہوتا ہے، کسی صالح کی بارگاہ میں بیٹھنے سے پیدا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، مجتہدین، مشائخ جو اپنے وقت میں پوری دنیا کے لیے وہ مبدا تھے اور محور تھے کائنات کے لیے، اور لوگ ان سے علم کا اور ہدایت کا فیض اور روشنی حاصل کرتے تھے، وہ اولیاء اللہ اور صالحین کی بارگاہوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد ازاں جب مثنوی لکھی، مثنوی، مانوی، مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، جب آپ نے مثنوی شریف لکھی اس کے اندر پھر آپ نے یہ بات لکھی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ آہن خود بخود سیف نشد، کہ لوگوں کوئی بھی لوہا خود بخود کبھی تلوار نہیں بنتا، ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد، اور کوئی بھی آدم زاد خود بخود کبھی شیخ نہیں بن سکتا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد، مولوی فقط مولوی تھا اس وقت تک یہ مولانا روم نہیں بن سکا جب تک یہ شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں نہیں چلا گیا، ان کی غلامی میں نہیں چلا گیا، ان کی نسبت میں نہیں چلا گیا، ان کے تعلق میں نہیں چلا گیا، ان کی بارگاہ میں گیا۔ وہ صاحب خبر تھے، انہوں نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو بھی صاحب خبر بنایا، وہ خبیر کی خبر رکھنے والے تھے، انہوں نے مولانا روم کو بھی خبیر کی خبر عطا فرمائی۔ تو تصوف بندے کو واصل باللہ کرتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے۔ تصوف دین کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے متوازی نہیں ہے، یہ تو بالکل اصل دین کا نچوڑ اور نخبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء وہ اپنے وقت کے صوفیاء کے مرید تھے۔ ملا علی قاری بھی صوفی تھے، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بھی صوفی تھے، امام جلال الدین سیوطی بھی صوفی تھے۔ وہ خانقاہ بیریسیہ، وہاں پر ہمیشہ معتکف ہوتے اور خلوت جا کر کیا کرتے تھے۔ عظیم مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ بھی صوفی تھے، اور حضرت شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ علامہ محمود آلوسی مفسر قرآن ہیں، وہ بھی صوفی تھے اور مجددیہ سلسلے میں منسلک تھے۔ علامہ ابن عابدین شامی فقہ حنفی کے بہت بڑے محقق، وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ میں مرید تھے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی پکے صوفی تھے، اور سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد الرزاق کیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ پھر بلخ میں بھی ان کی ارادت تھی، نقشبندی سلسلے میں۔ تو آپ بڑے بڑے ائمہ کو اٹھا کے دے، امام بدر الدین عینی کو دیکھ لے، وہ عظیم مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، لغت کے بھی امام ہیں، قاری بھی ہیں، امام الجرح والتعدیل بھی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بہت بڑے پکے صوفی بھی تھے۔ اور بڑے بڑے صوفیاء نے اپنی نسبت ان کے ساتھ جا کر اوپر جوڑی ہے۔ امام صاحبی رحمت اللہ علیہ، آپ عیسیٰ بن عیسیٰ انصاری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، شیخ ضیاء الدین عیسیٰ بن عیسیٰ انصاری کے خلیفہ مجاز تھے آپ۔ یعنی آپ جس کو اٹھا کر دیکھ لیں امت کے اندر، سید شریف جرجانی
حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے۔ علامہ ابن تیمیہ خود تصوف کے قائل تھے۔ آپ ان کا جو فتاویٰ ہے مجموع الفتاویٰ، اس کی 11ویں جلد اٹھائیں، آپ کو وہاں پر ملے گا کہ وہ تصوف کے منکر نہیں، تصوف کے قائل تھے۔ اور شیخ احمد الرفاعی کے بہت بڑے مداح تھے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے، اور ہر سال لنگر غوثیہ علامہ ابن تیمیہ بھجوایا کرتے تھے۔ تو یہ تو غلط مطلب ان کے بارے میں پروپوگیٹ کیا گیا کہ وہ منکر تصوف تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے جوار میں ان کی تدفین ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی 2 کتابیں تصوف کے اوپر لکھی ہیں۔ امام ابن قدامہ المقدسی ہیں، یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے۔ تو بے شمار ائمہ کو آپ دیکھ لیں جو آپ کو تفسیر میں ملیں گے، آپ کو حدیث کے امام ملیں گے، آپ کو علم الکلام کے امام ملیں گے، آپ کو فقہ کے کلام میں امام ملیں گے۔ وہ اپنے وقت کے امام تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، مفسر تھے یا محدث تھے۔ وہ اس دور کے اولیاء اور صوفیاء کی بارگاہوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے صوفیاء اور اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کر دی، یہ وہ لوگ ہیں یستمعون و یتواجدون، یہ تو سماع کرتے ہیں اور وجد کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ داہم یفرحون اللہ ساعہ، ان کی بات نہ کریں، وہ اللہ کے ساتھ فرحت کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں سے محبت ہے۔ تو یہ بڑے بڑے ائمہ نے ہمیشہ اپنی نسبتیں اولیاء اور صالحین کے ساتھ قائم کی، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں اس کو احسان کا درجہ دیا، علم التصوف کو۔ یہ میں نے اپنے اس آرٹیکل میں، انگلش کے آرٹیکل میں جو میں نے کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے شائع کیا تھا، اس کے اندر میں نے یہ ذکر کیا یہ چیز، کہ اس حدیث کا حوالہ دیا، ریفرنس دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تصوف کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں اور مغالطے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں، پیدا کیے گئے، پیدا کیے جاتے رہیں گے، کیونکہ تصوف اصل دین ہے، یہ دین کا نخبہ ہے، دین کا نچوڑ ہے۔ اولیاء اللہ صالحین ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے قلوب دنیا کے گرد و غبار سے پاک ہوتے ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، ناس من اناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مجالست ہمارے لیے خیر ہے اور بہتر ہے، جن کی سنگت میں بیٹھنا ہمارے لیے بہتر ہے؟ ایو جلسائنا خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ، ان کی سنگت اور مجلس بہتر ہے کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی تم گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جب تم ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھو تو تمہیں اپنی عاقبت اور قبر یاد آئے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔ اور ایک روایت میں حدیث قدسی جسے آقا علیہ السلام نے بیان کی، امام مالک نے اس کی تخریج کی ہے الموطا کے اندر، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتبادلین فیہ وللمتزاورین فیہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ محبت کرنا میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں۔ والمتبادلین فیہ، جو میرے لیے بذل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ان کے ساتھ میں محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں۔ والمتزاورین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، کرنے جاتے ہیں،
دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں. اور یہ چیز آپ کو صرف تصوف میں نظر آئے گی، بلا طمع کے، بغیر کسی لالچ کے. اولیاء صوفیاء ایک دوسرے کی زیارت کے لیے سفر کریں گے، ان کے ماننے والے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے سفر کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ تصوف اور اس کی تعلیمات، انہوں نے ہمیشہ آقا علیہ السلام کی امت میں صفائے نفس، تطہیر باطن، تزکیہ اور ظاہر و باطن کی وحدت کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے عقیدے کو شعوری سطح پر لا کر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے. اور عقیدہ اگر مردہ ہو تو انسان کی فقط جبین جھکتی ہے، اس کا شعور نہیں جھکتا. تصوف انسان کے شعور کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. یعنی جو اولیاء اللہ صالحین کی بارگاہ میں چلا جائے، نسبت قائم کر لے، اس کا سجدہ شعوری سجدہ ہوتا ہے، اس کی عبادت شعوری عبادت ہوتی ہے. ادروائز غافلانہ عبادت ہے، شعوری نہیں ہوتی. جسم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی، دل کہیں اور ہوتا ہے، خیال کسی اور کا ہوتا ہے، صرف جسم اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. طہارت بھی کرتے ہیں تو صرف ظاہر کی طہارت ہوتی ہے، گٹے گوڈے دھوئے ہوئے ہوتے ہیں، من دھویا ہوا نہیں ہوتا. یہ 2 نمبری چلتی ہے. بلے شاہ کہتے ہیں 12 دھوئیں گٹے گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال وی 420 تو کیتی. تو یہ جو فریب ہے نا، دھوکہ دہی، عبادت کے نام پر اللہ کے ساتھ دھوکہ، کہ ظاہر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، باطن کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، سوچ دنیا میں گم ہے، ظاہر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. اس دھوکے سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے وہ اولیاء اللہ اور صالحین کی نظر اور ان کی سنگت اور صحبت بچاتی ہے. کیونکہ ان کی بارگاہ میں آپ کو قرآن پاک ملتا ہے، اس کی تلاوت ملتی ہے، ذکر و فکر ملتا ہے، اور ان کو دیکھو تو خدا کی یاد آتی ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ. میں ہر جو تصوف کا نام لینے والا بندہ اس کی بات نہیں کر رہا، میں جو حقیقی صوفی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اور حقیقی صوفی وہی ہوگا کہ جس کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آئے. وہ شخص صوفی نہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھیں خدا یاد بھی ہو تو بھول جائے. بندے کو جیب کی فکر ہو، یار یہ مجھ سے پیسے ہی نہ مانگ لے. وہ صوفی نہیں ہے، وہ طالب دنیا ہے، وہ حریص ہے، وہ لالچی ہے، وہ مستصوف ہے، صوفی نہیں ہے. صوفی طالب مولا، اور جو اس کے تعلق میں نسبت میں آ جائے اسے بھی مولا کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو تزکیہ و احسان کی اور سلوک کی جو منازل ہیں وہ طے کرواتا ہے اپنی نگرانی میں. صوفی وہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف لے کر چلتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو، ساتھ چلنے والوں کو، اور ان کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتا ہے، خالق کی طلب پیدا کرتا ہے، اور شعوری سطح پر اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر جھکاتا ہے. یعنی اگر صوفیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیں تو جسم جھکتے ہیں، انسان کا شعور نہیں جھکتا، خیال کہیں اور ہوتا ہے، نماز میں، عبادت میں، بندگی میں. اور طہارت بھی میں نے کہا ناقص ہوتی ہے، صرف ظاہر دھویا ہوا ہوتا ہے، باطن پاک نہیں ہوتا، دل پاک نہیں ہوتا. تو باطن کی طہارت نگاہوں سے میسر آتی ہے، توجہ سے میسر آتی ہے. یہ کسی رومی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھنے سے میسر آتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت آید کہ بے کشایم میں خانہ رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. وہ کہتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ میں جا کر میں خانہ رومی کو ایک بار پھر کھول دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیران حرم کے جو محافظ اور حرم کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں، وہ تو دراصل صحن کلیسا میں پی کر مست ہیں، صرف ظاہر اٹھا کر پھر رہے ہیں. تو میں خانہ رومی سے جو شخص پیے گا
اس کے ظاہر و باطن میں وحدت آئے گی. اور میخانہ اس صدی میں سب سے بڑا میخانہ رومی منہاج القرآن ہے. رومی عصر حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات ہے. آپ کی بارگاہ میں آپ کو علم ظاہر بھی ملے گا سیدی شیخ الاسلام سے، علم باطن بھی ملے گا، تصوف بھی ملے گا، عقیدے کی اصلاح بھی ملے گی، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی بھی آپ کو اسی بارگاہ سے ملے گی، حضور کی نسبت یہاں سے ملے گی، صحابہ کا ادب یہاں سے ملے گا، اہل بیت کی غلامی یہاں سے ملے گی، اولیاء اللہ کے سلاسل کا فیض آپ کو آج منہاج القرآن سے ملے گا. رومی عصر حضور شیخ الاسلام ہیں، اور اس دور کی سب سے بڑی تزکیہ گاہ وہ منہاج القرآن ہے. یہاں ظاہری اور باطنی علوم آ کر جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر سنگم ہے علم ظاہر کا علم باطن کے ساتھ. یہاں پر شریعت کے ظاہر اور باطن کا سنگم ہے. یہاں پر علم اور عمل کا سنگم ہے. یہاں پر قول اور فعل کا سنگم ہے. یہاں پر تزکیہ اور تقوی کا سنگم ہے. ظاہر اور باطن کا سنگم ہے. کتاب اور سنت کا سنگم ہے. قدیم اور جدید کا سنگم ہے. یہ منہاج القرآن کی خانقاہ ہے. یہاں پر سارے علوم میسر ہیں. اس مے خانے سے ہر مے ملتی ہے. یہاں پر سلوک کی مے بھی ہے، تصوف کی مے بھی ہے، تفسیر کی مے بھی ہے، حدیث کی مے بھی ہے، تفقہ فی الدین کی مے بھی ہے، علم الکلام کی مے بھی ہے، فلسفہ کی مے بھی ہے، منطق و بلاغت کی مے بھی ہے، جدید کی مے بھی ہے، قدیم کی مے بھی ہے. کوئی جیسا طالب ہے، ہر طالب کے لیے سودا یہاں پر موجود ہے، اور بلا طمع موجود ہے، بغیر لالچ کے موجود ہے. صرف ایک طلب ہے، جو آئے وہ کھرے اور سچے سودے کا طالب آنا چاہیے. طالب دنیا مایوس ہوگا. طالب مولا کو اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اور اس صدی میں صحیح تصوف کے فروغ کے لیے جو کردار حضور شیخ الاسلام نے ادا کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکا. آپ کی کتب، آپ کے خطابات، یہ سارے اس بات کے گواہ ہیں. میں کوئی ایسے ہی بڑک نہیں مار رہا، کوئی ایسے بات نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ حقیقی تصوف کے فروغ میں آپ نے کردار ادا کیا ہے. خانقاہوں کو بھی بلایا ہے، ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بلایا کہ نکلیں باہر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، باہر نکلیں. رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہو تو رسم شبیری ادا کریں، اور جب قیام کا وقت ہو تو قیام کریں، سجود کا وقت ہو تو سجود کریں. ایسا الٹ نہ چلیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر جرت ملے گی، آپ کو غیرت بھی ملے گی، حمیت بھی ملے گی، ظاہر بھی ملے گا، باطن بھی ملے گا. صرف لفظی اور کلامی تصوف یا لفظی کھیل، زبانی کھیل وہ نہیں ہے. یہاں پر حقیقت ہے، حق اور باطن کی وحدت ہے، ظاہر و باطن کی وحدت ہے. یہاں پر تعلق باللہ بھی ہے تو درجہ کمال پر ہے. اللہ کے ساتھ صرف عبادت کا تعلق نہیں، منہاج القرآن اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق پر زور دیتا ہے. تعلق عبادت یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھیں اور فارغ. تعلق محبت یہ ہے کہ محبوب کو ہر لمحے یاد کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مولا کو یاد کریں، بیڈ پہ سوئے ہوئے یاد کریں، دھیان اور توجہ اللہ کی طرف رکھیں. منہاج القرآن اس چیز کی دعوت دیتا ہے. پھر محبت اللہ کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی اتباع کی جائے، اور اس کا طریقہ یہ کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. تو اطاعت و اتباع یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ کے حکم کی پاسداری یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. قرآن مجید کے علوم کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے.
پھر قرآن مجید کے علوم اور اس کے شعور کے فروغ کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کی محبت صرف عبادت کی حد تک نہیں، اللہ کو الہ بھی مانے، اس کو رب بھی مانے، اس کی اسماء اور صفات کے اندر بھی شرک نہ ہو، اس کے حکم کی پاسداری بھی ہو، پھر اللہ کا ذکر بھی ہو، اس کا شکر بھی ہو، اور اس کے احکامات کی ادائیگی میں اگر تکلیف آ جائے اس پر صبر بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی محبت ہی کے تقاضے ہیں، اور اس کی محبت کا تقاضا یہ کہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ وہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ لہذا جو سن رہے ہیں سارے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضی۔ جو درود پاک آپ کو آتا ہے پڑھے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس کے محبوب کی غلامی میں بندہ رہے، حضور کے طریقوں کو اپنائے، جیسے حضور جو کچھ کرتے تھے وہ کرے، جس سے حضور نے روکا اسے روکے۔ یہ اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بات تصوف سے چلی کہ تصوف وہ انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں وحدت پیدا کرنے کے لیے ہے، یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جو ڈویژن اور تفرقہ پایا جاتا ہے انسان کی سوچ اور فکر میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور انسان کو شعوری سطح پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے ہے۔ تصوف اسلام کے خلاف نہیں ہے، پیرلل نہیں ہے، یہ بلکہ اصل اسلام ہے۔ یہ اسلام کا حضور علیہ السلام نے اس کو الاحسان قرار دیا ہے کہ تصوف احسان ہے، یہ بیوٹی ہے، اٹریکشن ہے اسلام کی۔ تصوف جو ہے احسان حسن سے ہے، حسن بیوٹی کو کہتے ہیں۔ اسلام کی چارمنگ ساری تصوف میں ہے، اسلام کا حسن سارا تصوف میں ہے، اس لیے کہ تصوف بندے کو بندہ بناتا ہے، اس کی ایروگنس کا خاتمہ کرتا ہے، تکبر کا خاتمہ کرتا ہے، حقد کا، غیبت کا، چغلی کا، غصے کا خاتمہ انسانی وجود سے تصوف کے ذریعے ہوتا ہے۔ تزکیہ و احسان تصوف کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ من کی دنیا تصوف کے سے پاک ہوتی ہے۔ دل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تصوف کی تعلیمات کی برکت سے جھکتا ہے۔ تو تصوف انسان کی شخصیت اور ذات میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حقیقی معنی میں بندگی کا فیض وہ تصوف سے نصیب ہوتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو انسان کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی بندگی، تو بندگی میں بھی انسان ڈنڈی مارتا ہے کہ اس کا ظاہر بندگی میں ہوتا ہے اور باطن نہیں ہوتا۔ تو جو چیز انسان کے باطن کو اللہ کی بندگی میں کامل کرتی ہے وہ تصوف ہے۔ اگر باطن بندگی میں قائم نہ ہو تو ظاہر کی نمازیں پڑھنے والوں کو اللہ نے فرمایا ویل للمصلین، پھر ایسے مصلین کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ اس کی نماز ریاکاری ہے، اس کا دل نماز میں نہیں، توجہ نماز میں نہیں، دھیان و خیال نماز میں نہیں ہے۔ تو توجہ جب مولا کی طرف نہیں ہے تو ظاہر پھر صرف ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ ورزش ہے، یہ ڈوئلزم ہے۔ تو اسلام ڈوئلزم کی نفی کرتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول۔ یہ شرکت ہے کہ ظاہر مسجد میں ہے اور باطن آپ کا دکان میں ہے، آپ کی گاڑی میں، کاروبار میں لگا ہوا ہے، بیوی بچوں میں ہے، دیگر محبتوں میں الجھا ہوا ہے۔ یہ شرکت اسلام قبول نہیں کرتا، اور تصوف اس شرکت کا خاتمہ کرتا ہے۔ تصوف بندے کو بندہ بناتا ہے۔ میری بات یہ ہے اصل تصوف، اور تصوف اس دنیا میں رہ کر انسان کو پورے اپنے ارد گرد سے بیگانہ کرتا ہے۔
صرف ایک طلب تصوف بندے کو دیتا ہے اور وہ طلب مولا ہے. یہ حقیقی توحید ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے بارے میں. حضرت باعث یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب ان کا وصال ہوا تو کسی شخص نے ان کو بعد میں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. حضرت باعث بستامی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ اے بستامی بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو. میں نے کہا کہ باری تعالیٰ میری عبادت تو ناقص ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا، میں تیرے لیے خالص توحید لے کر آیا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تو توحید کی بات نہ کر، تیری توحید بھی ناقص ہے. وہ کہتے ہیں میں نے چونک کر پوچھا باری تعالیٰ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو فلاں دن تمہارے پیٹ میں درد تھا، تم سے کسی خاتون نے آ کر پوچھا کہ کیا ہے، پیٹ میں درد کیوں ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب یہ دیا کہ آج میں نے بکری کا دودھ پیا اس لیے درد ہے. تو نے درد کی نسبت بکری کے دودھ کے ساتھ کی. کیا تو یہ بات بھول گیا تھا کہ بیماری بھی ہم دیتے ہیں اور شفا بھی ہم دیتے ہیں؟ تو تیری توحید ناقص ہوتی تو کامل ہوتی اگر، تو تیرا دھیان میری بارگاہ سے ہٹتا ہی نہیں. تو ہر عزت و ذلت کا مالک بھی مجھے مانتا، شفا اور بیماری کا مالک بھی مجھے مانتا، اچھے اور برے کا مالک بھی مجھے مانتا. وَاتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَاتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک بھی مجھے مانتا. کہیں سے عزت ملتی تو کہتے مولا نے دی ہے، کہیں بے توقیری ہو جاتی تو سمجھتے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے. تو کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ کر دے. یہ توحید خالص کا مقام جو ہے یہ تصوف پیدا کرتا ہے انسان کے وجود میں. ریا کی جو بربادیاں ہیں، انسان کی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی کہ انسان کی عقل کس جگہ پر جا کر انسان سے ریاکاری کرواتی ہے. یہ صوفیاء اور اولیاء کی سنگتیں، ان کی صحبتیں، نسبتیں ہیں جو انسان کو ریاکاری سے بچاتی ہیں. یعنی تصوف من حیث الکل یہ انسان کو پاک کرتا ہے. ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو تزکیہ، احسان، سیلف پرفیکشن، پیورٹی، ظاہر و باطن کی وحدت ہے، پھر توحید کا خالص ہو جانا، یہ ساری چیزیں تصوف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر تصوف نہ ہو پھر یہ سب زبانی، توحید بھی زبانی ہے. پھر توحید صرف علم الکلام رہ جاتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بندے کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا کے دین سے خارج کر دے. پھر توحید یہ کھیل کے لیے توحید استعمال ہوتی ہے. اور تصوف آ جائے تو پھر توحید کا معنی بدل جاتا ہے. پھر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پھر توحید یوں بنتی ہے. اور یہ مقام توحید جو ہے اور اخلاص فی توحید یہ تصوف کی تعلیمات کے نتیجہ میں میسر آتا ہے. اولیاء اللہ صالحین کی سنگت و صحبت سے میسر آتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ کہ تصوف قطعاً یہ شریعت کے اور دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا اصل نخبہ اور نچوڑ ہے. یہ حضور کی پوری شریعت کا، قرآن اور حدیث مبارکہ کا نچوڑ ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے، صحابہ کرام نے اور بعد ازاں ائمہ تابعین، تبع تابعین نے سب سے پہلے جو کتابیں جمع کی حدیث کی، وہ ساری کی ساری تصوف اور تعلیمات تصوف پر تھی. صرف لفظ تصوف استعمال نہیں ہوتا تھا، زہد کا لفظ استعمال ہو جاتا تھا، رقائق کا لفظ استعمال کر لیتے تھے، الفاظ صرف مختلف تھے. یعنی ٹرمز نہیں تھی لیکن فن موجود تھا. ٹرمز وغیرہ یہ ساری بعد میں آئیں، جیسے فقہ کی ٹرم، علم الفقہ کی، مجتہد کی ٹرم بعد میں آئی، اجتہاد کی ٹرمز وغیرہ جو باقاعدہ ایک فن کی شکل میں آئیں یہ بعد میں آئیں. اسی طرح حدیث کی ٹرمز آپ دیکھتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے، یہ متواتر ہے، یہ معضل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ منقطع حدیث ہے. یہ ساری ٹرمز وغیرہ ہر فن کی بعد میں آئیں. فقہ کی جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے یہ بعد میں آئی. اسی طرح تصوف کی ٹرمینالوجی بعد میں آئی. تو ٹرمز کے بعد میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ نہیں تھی. اصل تو بنیاد قرآن ہے، حضور کی سنت ہے. اسی قرآن اور سنت سے ہی فقہ نکلی ہے، اسی سے ہی علم الکلام نکلا ہے، اسی قرآن اور سنت سے ہی تصوف نکلا ہے.
تو وہ امہات کا درجہ رکھتی ہیں ان سارے فنون کے لیے. اور دین ان تینوں چیزوں سے عبارت ہے. اسلام بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے. یہ سب تصوف احسان، اسے خود حضور نے احسان کا درجہ دیا. یہ کوئی خلاف اسلام نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے، یہ اصل اسلام ہے، نچوڑ ہے اسلام کا. اور انسان کو بندہ مرتضی بنانے میں سب سے بنیادی کردار ہی تصوف ادا کرتا ہے. ورنہ فقہ کے اندر کوئی ایک چیپٹر نہیں ہے جو اس چیز کو ڈسکس کرتا ہو کہ انسان کا ظاہر پاک ہے، اس کا باطن پاک نہیں ہے، تو باطن کیسے پاک ہوگا؟ بندہ مفتی سے جا کر مجتہد سے پوچھے جی میں نے وضو کر لیا، یوں ہاتھ بھی دھوئے، یا میں نے پورا غسل کر لیا، اس کے فرض اور سنتے اور مستحبات و واجبات سارے پورے کیے، تو اس طرح پورا کرنے کے بعد میں نے یہ نماز ساری پڑھی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ بھی صحیح کہی ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کے بعد میرا دھیان جو ہے وہ نماز میں نہیں تھا. وہ فقیہ کہے گا بھائی میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں، میرا فن صرف اتنا تھا کہ میں تجھے ظاہراً جو شرائط ہیں وہ صحیح پوری کروا کے تجھے مصلی پر کھڑا کر دوں. اب کھڑے ہونے کے بعد تیری توجہ اور دھیان اگر بھٹک جاتا ہے تو فقیہ کہے گا یہ میرا موضوع نہیں ہے، متکلم کہے گا یہ میرا موضوع نہیں ہے، محدث کہے گا یہ میرا موضوع نہیں ہے، صوفی کہے گا ہاں یہ میرا موضوع ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ظاہر و باطن میں یہ دوئی کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ علاج صرف صوفیاء سے میسر آتا ہے، ان کی سنگت و صحبت سے میسر آتا ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، اور تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. عقل کو چھوڑ کر پھر دل کے پیچھے، وہ جو میں نے شروع میں کہا رحمان فصل بہی خبیرہ، خبر والوں کے پیچھے، دل والوں کے پیچھے چلیں، پھر وحدت پیدا ہوگی. اور پھر یہ دل والے ہی ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. کوئی چلانے والا کامل ہو شعیب علیہ السلام جیسا، اور چلنے والا موسیٰ علیہ السلام جیسا مل جائے تو شبانی یعنی بکریاں چرانے سے کلیمی، اللہ سے ہم کلام ہونا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس درجے پر پہنچنے میں صرف 2 قدم لگتے ہیں انسان کو. ایک بندہ قدم نفس سے اٹھاتا ہے، دوسرا خواہشات سے اٹھاتا ہے اور واصل باللہ ہو جاتا ہے. اگر چلوانے والے حضرت شعیب علیہ السلام جیسی ہستی میسر آ جائیں تو تصوف کو آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں. ہمیشہ ہمارے ائمہ مجتہدین نے اپنی نسبت صوفیاء کی طرف جوڑی اور قائم رکھی ہے ہمیشہ. اور بڑے بڑے وقت کے ائمہ مجتہدین وہ ہمیشہ اپنے زمانے کے اولیاء اور صوفیاء کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.